بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام، معجزہ 6۔ سلیمان جعفری کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے باغ کی طرف باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ایک چڑا حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے گر پڑا، چیختا اور چلاتا تھا اور بہت بے چین تھا۔ فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے فرزند بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہتا ہے کہ سانپ میرے بچے میرے گھر میں کھاتا ہے، اٹھو یہ ہاتھ کا جوڑ لے لو اور سانپ کو مار ڈالو۔ میں اٹھا، ہاتھ کے جوڑ کو لیا، غالباً بڑے جانوروں کی ہڈی ہوگی۔ گھر میں داخل ہوا، سانپ گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اسے مار ڈالا۔ والسلام۔ امام رضا علیہ السلام، معجزہ 7۔ عبداللہ بن مغیرہ کا بیان ہے کہ میں دھل یقین تھا، میں نے اسی حالت میں حج کیا۔ مکہ میں میرے دل میں بے چینی واقع ہوئی۔ میں نے کعبۃ اللہ کے ملتزم کو پکڑ لیا، پھر کہا، اے معبود، تو میرا مقصد و ارادہ جانتا ہے، مجھے بہترین دین کی ہدایت عطا کر۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں مدینہ میں حضرت کی ڈیوڑی پر آ کر رک گیا۔ غلام سے کہا، اپنے آقا سے کہو کہ دروازے پر ایک عراق کا شخص آیا ہوا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی آواز میں نے خود سنی، فرما رہے تھے، اے عبداللہ بن مغیرہ، اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا، میری طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لیا ہے، تجھے اپنے دین کی طرف ہدایت دی ہے۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ معجزہ 8۔ عبداللہ بن سمرہ کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے اور ہم آپ کی امامت کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام کے پیچھے میں اور اہل برقع کے تمیم بن یعقوب سراج روانہ ہو گئے، اور ہم حضرت کے مخالف تھے اور ہم زیدیہ خیالات کے تھے۔ صحرا میں پہنچ گئے، وہاں ہم نے ہرنوں کو دیکھا۔ ابو الحسن، امام رضا علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچہ خدمت میں حاضر ہو گیا، حضرت نے اسے پکڑ لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نوکر کے حوالے کر دیا۔ بچہ چراگاہ کی طرف جانے کے لیے بے چین ہوا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی جس کو ہم سمجھ نہ سکے۔ امام علیہ السلام کے کلام کو سن کر ہرن کا بچہ مطمئن ہو گیا۔ پھر فرمایا، عبداللہ، تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ میں نے کہا، میں ضرور ایمان لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر آپ حجت اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے ہرن کے بچے سے کہا، چراگاہ میں جاؤ۔ ہرن کا بچہ روتا ہوا آیا اور ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کے دامن سے آنکھیں مس کرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ ہرن کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور رسول اللہ کے فرزند بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا تو مجھے امید تھی کہ آپ میرا گوشت تناول فرمائیں گے۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جب واپس جانے کا حکم دیا تو میں رنجیدہ ہو گیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ معجزہ 9۔ اسماعیل بن مہران کا بیان ہے کہ میں اور احمد بزنتی ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم حضرت کی عمر کے بارے میں تکرار کر رہے تھے۔ احمد نے کہا، جب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو مجھے یاد دلانا، میں اس کے متعلق آپ سے پوچھوں گا۔ آپ نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت نے احمد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ کی عمر کیا ہے؟ عرض کیا، 39 سال۔ فرمایا، لیکن میری عمر 43 سال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معجزہ 10۔ حسن بن وشا سے مروی ہے کہ میں مرو میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ایک واقف آدمی بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں بھی تو تجھ ایسا آدمی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو منور کیا، بدھ، خمیس اور جمعہ کو روزہ رکھو، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے خواب کی حالت میں حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ میں یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا۔ میرے پاس ابو الحسن کا خط پہنچ گیا تھا جس میں مجھے حکم دیا کہ میں اس تجویز کے ذریعے حقیقت کی طرف بلاؤں، اس شخص کو دعوت دوں۔ میں اس شخص کے پاس گیا، اسے واقعے سے آگاہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام کا خط مجھ سے پہلے میرے گھر میں میرے نام آ چکا ہے، میں نے جو تجویز تجھ سے کہی ہے وہ تمہیں بتاؤں۔
مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو منور کر دے گا۔ میں نے کہا روزہ رکھو اور دعا مانگو۔ ہفتے کے روز سحر کے وقت میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام مفترض الطاعہ امام ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں کر ہوا؟ کہا کل رات حضرت علیہ السلام میرے پاس خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے ابراہیم، خدا کی قسم تم ضرور حق کی طرف رجوع کرو گے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ معجزہ 11۔ حسن بن سعید فضل بن یونس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے ارادے سے روانہ ہوئے، مدینہ میں قیام کیا۔ وہاں ہارون رشید حج کے ارادے سے آیا ہوا تھا۔ میرے پاس میرے اصحاب تھے۔ میرے پاس امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ صبح کو غلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ دروازے پر ایک شخص موجود ہے جس کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کے ہاں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر وہی ابو الحسن ہیں جن کی میں معرفت رکھتا ہوں تو تم آزاد ہو۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ واقعی امام رضا علیہ السلام موجود تھے۔ میں نے عرض کیا نیچے اتر آئیے۔ آپ نیچے تشریف لائے، گھر کے اندر تشریف لائے۔ کھانا کھانے کے بعد فرمایا اے فضل، امیر المومنین نے لکھا ہے کہ تم حسین بن یزید کو 10,000 دینار ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس نہ تھوڑا اور نہ ہی زیادہ کوئی مال نہیں، اگر میں یہ رقم اپنی طرف سے ادا کر دوں تو سب ضائع ہو جائے گی، اگر اس بارے میں جناب کی رائے ہو تو میں ادا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اے فضل، یہ رقم ادا کر دو، تمہارے گھر جانے سے پہلے تمہیں مل جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے رقم طلب کی، میں نے ادا کر دی۔ جس طرح حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا مال میرے گھر واپس آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد